السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے اس کے بارے میں بھی اب لکھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جنگ ہے جو لمبی چلے گی اور اس کے نہ صرف اثرات ان ممالک پہ آئیں گے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں بلکہ ڈیولپ کنٹریز پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ٹرکش کرنسی کا جس طرح سے فالو ہوا، پھر ہم نے بنگلہ دیشی کرنسی پہ بھی اس کے ایفیکٹس دیکھے، اور اب آنے والے وقت میں پاکستان کو بھی ایک متبادل راستہ اکانومی کے حوالے سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسے باقی ممالک کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اب تک اس آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہماری تیاری کم ہے، ہمارے فائنانس منسٹر ایلیجبل نہیں ہے، یا آپ کو ڈول فائنانس منسٹری کی جو کارکردگی ہے وہ بھگتنی پڑی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، 28 تک اگر آپ نے قانونی طور پر بجٹ پاس نہیں کروایا، اس پہ ڈیبیٹس ختم نہیں کی، اس کے حوالے سے آپ نے ڈسکشنز نہیں کی، تو آپ کو ایک پوری ایکسرسائز سے دوبارہ گزرنا پڑے گا جس کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف آپ کو اتنی امپورٹنس اس وقت نہیں دے رہا کہ وہ بار بار آپ کے انٹرسٹ کے اوپر مذاکرات کرے۔ شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھی، ان کا آئی ایم ایف سے تعلق نہیں ہے، تنخواہوں کا آئی ایم ایف سے تعلق نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا آئی ایم ایف سے تعلق ہے؟ تو پھر دیر کس بات کی؟ پھر اگر آئی ایم ایف سے معاہدے پی ٹی آئی کر کے گئی تو ابھی تک آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تیسرا مہینہ ہے جہاں پہ لوگ دے آر لوکنگ اپ ٹو یو۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو ای سی بی کا فیصلہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ کتنا گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ مفصل بات چیت کرنے کے لیے مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہوں گے، وسعت اللہ خان صاحب مجھے جوائن کریں گے، برگیڈیئر حارث صاحب اور عمار مسعود صاحب۔ شامی صاحب پہلے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو لے کے اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سارا سٹریس ہم اس لیے عوام پہ دے رہے ہیں تاکہ ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر سکیں، لیکن اب تک ہم آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر سکے ہیں، تنخواہیں بھی نہ بڑھا کے اور پیٹرول بڑھا کے۔ دیکھیں، جو تیل کی قیمتیں ہیں تو بڑھائی جا چکی ہیں۔ میرا خیال اب جن قیمتوں پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت ہو رہی ہیں ان میں کوئی سبسڈی شامل نہیں ہے۔ حکومت اپنی طرف سے کوئی پیسہ نہیں دے رہی، جو قیمت ہے لوگوں سے وصول کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ معاملہ تو اب ختم ہو گیا ہے یا حل ہو گیا ہے۔ اب تو دوسرے مسائل ہیں جو بجٹ میں درپیش ہو سکتے ہیں یا جن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 1-2 دن کا معاملہ ہے اور 1-2 دن میں یہ معاملہ طے پا جائے گا۔ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ اطلاع جو ہے یا اندازہ جو ہے کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر 1-2 روز کے اندر معاملہ طے نہ پایا تو ڈالر کی اڑان تو جاری رہے گی اور ہماری معیشت مزید دباؤ میں آتی جائے گی، اور جو بے یقینی پیدا ہو چکی ہے وہ مزید مہلک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ لے کے عمار مسعود صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ اور سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا مارجن ہے کہ آلریڈی جو اس نے ڈیفیسٹ بجٹ دیا ہے، اب صوبوں کی طرف سے مکمل طور پہ بجٹ سامنے نہیں آئے، جو پہلے سے بجٹ آئے ہیں وہ بھی ڈیفیسٹ بجٹ سے۔ یہ کس طرح سے کنونس کریں گے آئی ایم ایف کے اوپر، آئی ایم ایف کو کہ ہم سرپلس لا رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب آپ کو بجٹ میں چینجز کی بھی ضرورت پڑی ہے؟ ڈو یو تھنک دے آر رننگ شارٹ آف ٹائم اور شارٹ آف پریپریشن؟ دیکھیے بطول، یہ بڑی واضح سی ہے کہ ہماری معیشت اس وقت بہت شدید بحران میں ہے، اور ہم ایک ایسے، ویسے تو یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے بڑے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں، لیکن ہماری معیشت واقعی اس وقت تاریخ کے بڑے نازک موڑ پہ ہے۔ اگر کسی طرح یہ حکومت وقت آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے میں کامیاب نہیں اور ہمیں گرین سگنل نہیں ملتا تو آنے والے دن ہمارے لیے بہت تشویشناک ہوں گے۔ اس میں نہ صرف ملکی معیشت کے حوالے سے پرابلم ہوگی سطح پر، بلکہ انٹرنیشنل بھی جو امیج ہے اس کو بہت زیادہ ضرر پہنچے گی۔ سر میں آپ سے پوچھوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے اور اسحاق ڈار کیا فیصلے لے رہے ہیں اس وقت؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی فیصلے لے رہے ہیں۔ اس وقت تو فیصلے مفتاح اسماعیل صاحب ہی کر رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت زمینی حقائق ہیں پاکستان کے، اس کے مطابق وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کب پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ کب طے پا جائے گا۔ روزانہ خبر آتی ہے بس قریب آ گیا ہے معاملہ۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 روز کی بات ہے،
تو اس پر بس اسی پہ نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اور جو انسرٹینٹی ہے وہ اکانومی کو متاثر کر رہی ہے. جب تک یہ انسرٹینٹی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ڈالر جو ہے وہ بھی قابو میں نہیں آئے گا، اور دوسرے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی قابو میں نہیں آئیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد IMF کے ساتھ معاملہ ہو جائے تاکہ سکون کا سانس لے کے ہم آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں فارن ایکسچینج کی وہ پوری ہو سکیں. دوسری ڈونر ایجنسی جو ہیں اور دوست ممالک ان کی طرف سے بھی تعاون کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسد اللہ خان صاحب نے بھی جوائن کیے. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کے اندر یہ ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے ہیں کہ رشیا یوکرین وار اٹ وڈ بی اے لانگ وار، اور اس کے لیے دنیا کے ممالک تیاری کر رہے ہیں. پاکستان کو کیا تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے؟ اس کے فوڈ پرائسز بڑھیں گی، انرجی پرائسز بڑھیں گی، کیا کر رہے ہیں ہم اس کے لیے؟ اب تو جو کرنا ہے شیر کو کرنا ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ جو دنیا کے ساتھ ہوگا وہی پاکستان کے ساتھ بھی ہوگا. دنیا اس لیے سسٹین کر جائے گی کہ اس کے پاس ضروری انفراسٹرکچر موجود ہے، اور کچھ انہوں نے اسٹریٹجی بھی بنائی ہوئی ہے. ہمارا جو ہے ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ کام چلتا ہے. اللہ مالک ہے جو ہے اس پہ سارے ریاست چلتی ہے، اور اسٹرکچرل تبدیلیاں یا اصلاحات کرنے پہ نام تو لیتے ہیں لیکن ہم اندر سے تیار نہیں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو اس طرح ٹہلا سکیں گے. اصل میں تو ہم اب خود کو ٹہلا رہے ہیں نا، پچھلے 7 دہائیوں سے طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کی حکومتوں کے سہارے. تو جو بنیادی جو کنویں میں کتا ہے وہ ہے نا کہ ہم راضی نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں کہ واقعی جو اپنی جو بنیادیں ہیں ان کی جگہ نئی دیواریں کھڑی کر سکیں. جیسے ہی کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا زلزلہ آتا ہے معاشی نوعیت کا یا سیاسی نوعیت کا تو تھوڑی سی ہڑا ہڑی مچ جاتی ہے. جیسے ہی وہ تھم جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آئندہ نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک جو عادت ہے جس نے ہمیں اس نوبت تک پہنچا دیا ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی کو تو خیر ہم آمدنی سمجھتے ہی ہیں، لیکن قرض کو بھی آمدنی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کمایا ہے. حالانکہ کمایا نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ نے آئندہ نسلوں کا مستقبل گنوایا ہے. اور قرض جتنے بھی لیے گئے ہیں پچھلے 70 سال میں اگر آپ ان کا حساب کتاب کریں، ایک طرح کئی روایتیں موجود ہیں کہ جی اتنے 100 ارب ڈالر آئے یا اتنے 100 آئے، ہمیں معلوم تو ہوتا نہیں ہے. مختلف حکومتیں آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بول کے گزارا کرتی ہیں. تو اگر اسی قرض میں سے آدھا قرضہ انفراسٹرکچر اور ریفارمز پہ لگا دیا جاتا اور گڈ گورننس پہ لگا دیا جاتا تو آج ہم آٹو پہ چل رہے ہوتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا کوئی مطلب اتنا بڑا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو کہ اس کو آمدنی سمجھا، اور آمدنی بھی صرف اس اشرافیہ کے لیے سمجھا کہ جس میں ادارے شامل ہیں، فرد شامل ہیں اور کلاسز شامل ہیں. ان کے گھر جوڑ کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سر. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ بریگیڈیئر حارث اور عمار مسعود صاحب موجود ہیں. عمار مسعود صاحب، وسعت اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے اس لیے باقی ممالک پھر بھی سروائیو کر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک پائیدار انفراسٹرکچر ہے. اگر یوکرین اور رشیا کی وار بہت لمبی چلتی بھی ہے، فوڈ پرائسز بڑھتی ہیں، پاور پرائسز بڑھتی بھی ہیں، اور ان کے پاس متبادل فارمولاز رہے ہیں پہلے بھی، لیکن پاکستان کے پاس نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ریہاب کی بھی اگزامپل دی کہ پاکستان کو اگر یہ اتنی سختی نہیں نمٹنی پڑے گی، نہیں اگر سامنے آتی تو بار بار پیسہ ضائع ہونے کے امکانات ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کو ایک ریہاب کی ضرورت ہے اس وقت. IMF کے معاہدے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ گئے ہیں اور اس سے نکلتے بھی رہے ہیں. ان کی شرائط پر عمل بھی ہوتا رہا ہے، ان کی شرائط مانتے بھی رہے ہیں، اور اکانومی کو کسی حد تک تھوڑی بہت سٹیبلٹی بھی دیتے رہے ہیں. لیکن ابھی جو بحران آ گیا ہے
اس کی مثال ہم نے پہلے کبھی تاریخ میں سنی نہیں کہ اس طرح اتنے فریجائل موڈ پر ہم آگے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے گھنٹے میں اور کل کے دن میں کیا سچویشن ہو رہی ہے. فی الحال جو شارٹ ٹرم سولوشن اس کا تو یہی ہے, اور مجھے بڑی توقع ہے, دیر آر ریزنس کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے گا. وہ ہماری ناکیں ضرور رگڑوائیں گے, ہم سے ترلے منتیں ضرور کروائیں گے, لیکن بہرحال پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اسے اس طرح بینک کرپٹ ہونا میرے خیال میں دنیا میں کسی کو گوارا نہیں ہے. شارٹ ٹرم سولوشن یہی ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے یہ قرضہ لے, دوست ممالک پھر پاکستان کی مدد کریں, اور اس کے بعد آپ خدا کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی سیاست میں, حکومت میں, ٹھیک ہے, اصولوں پر آپ طے کر لیں, اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. ہمیں بتا دیا جائے کہ بھائی ہم نے سی پیک کرنا ہے یا چین ہمارا اصلی دشمن ہے, ہمارے امریکہ کے ساتھ مراسم رکھنے ہیں یا روس کے ساتھ رکھنے ہیں. دیکھیے دنیا میں آج کل جو اکنامکس ہے نا وہ پالیٹکس کے اوپر حاوی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسیات معاشیات پر حاوی ہوتی ہیں, اور ہر نئی حکومت, ہر نیا ادارہ جب حکومت میں آتا ہے وہ ایک نئی طرف ہمیں جی بالکل, اور وہ اس حد تک حاوی ہو چکی ہیں بغیر حارث صاحب کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت سیکیورٹی وائز پاکستان میں کیا معاملات چل رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے, بلکہ جو پوری میڈیا کی بھی توجہ ہے اور سوشل میڈیا کی بھی توجہ ہے وہ آپ ایک اسپیسیفک پارٹی کی طرف آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو ہم کس طرح ایز اے اسٹیٹ ہینڈل کر سکتے ہیں؟ بطول بات یہ کہ پاکستان کے معاملے میں ہماری ٹوٹل پرائورٹی شوڈ بی اونلی پاکستان, اور ہم نے یہ ان انوائرمنٹ جو اکنامک کرائسس ہوئے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس میں تمام محب وطن لوگوں کا کام ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں یا بزنس مین ہو یا پالیٹیشین ہو, اور پھر اینیمی کی ففتھ جنریشن وار میں جو ہمارے پاس اٹیک ہے, اس میں وی ہیو ٹو کلیکٹیولی ڈیفیٹ دا اینیمی نیریٹو, اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں ایک لیول بنانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ یہ جو ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں یا رشیا کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یو ایس سے تعلقات نیچرلی بھی کانٹ بریک, اور وہ ان سے ہم انگیج بھی رکھتے ہیں, امپورٹنٹ کنٹری ہے, سپر پاور ہے. اس کے بعد آپ یورپین یونین کی بات ٹھیک کرتے ہیں, لیکن پہلا کام آپ کو ہوتا ہے کہ اپنے ریجن میں دیکھیں کہ آپ نے کس سے تعلقات کرنے ہیں اور ان سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ریجن میں آپ کے پاس رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے جو مین, اور انڈیا جس سے ہماری دشمنی ہے. سو ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے اور وہ نیوکلیر کنٹریز بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس سے فائدہ, کہ ہمارے لیے لائف لائن کیا ہے. اگر ہم نے اکنامک ترقی کرنی ہے اور ہم نے اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کرنے ہیں, تو ہمیں ہر حالت میں یہ سی پیک بنانا ہے. ایک تو ہمیں یہ نیشنل لیول میں ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے. نمبر 2 بات یہ کہ اس کے لیے آپ کیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے چکر میں پھنسے رہیں گے. جیسے ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف بنا رہا ہے, پاکستان کی حکومت تو بنا ہی نہیں رہی ہے. جس طریقے سے آئی ایم نے یہ کر دیا, آئی ایف نے الاؤ کر دیا, آئی ایف نے کہا دس از واٹ از 900 بلین کے لیے واٹ آل وی آر ڈوئنگ اٹ. اس کے برعکس پہلے آپ بھی ماشاءاللہ جو میرڈ آپ کے گھر میں اپنا بجٹ چلاتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں آپ کی آمدن کتنی ہے اور آپ کا خرچ کتنا ہے. دیٹ از ہاؤ یو رن اٹ. ہمارے ملک میں جو ہم ڈویبلز ہیں وہ تو کریں نا, تاکہ ہم یہ اس پرابلم سے نکلیں اور اپنی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلے کریں. لیکن یہ اتنا انکلوسیو ہونے کے لیے بغیر حارث صاحب ہمارا آپس میں ایٹ لیسٹ اکانومی کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے. جیسے ہم اپنے جس ملک کو آپ دشمن کہہ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ ایک اکانومی میں کنسنسس نظر آتا ہے, وہ ایگزامپل تو ایٹ لیسٹ ہم فالو کر سکتے ہیں. دنیا میں پوری جگہ ایسے ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے, لیکن ایک ہمارے میں انٹالرنٹ سوسائٹی, پھر اس کے بعد ایک اپنے پرسنل, پھر پارٹی, بزنس انٹرسٹ. نا وی ہیو ٹو کیپ اسائڈ. اگر ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے, دس از دا ایشو. اب آپ کے سامنے آپ کی اگر ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آئے تھے, ہمیں پتا تھا ہم نے کیسز ختم کرنے ہیں, نیب کو ختم کرنا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنی ہے, 3 مہینے میں یہی کام کیا نا ہم نے. تو اور ملک کو ڈیلیور تو نہیں کیا. یا تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن, کوئی پلان ہے کہ آپ اگر عمران کی گورنمنٹ کو ہٹا رہے ہیں, دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. کیا آپ $1.5 کو سستا کر لیں گے, یا آپ پیٹرول سستا کر لیں گے, یا عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں, دین بائی آل مین کم اینڈ ڈو اٹ, اینڈ وی ول بی ویری ہیپی کہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کیا ہے. بٹ اگر آپ نے آ کے ایک پارٹی جو پہلے ہی ڈاؤن ہو رہی تھی اس کو آپ نے اور اونچا کر دیا, اور کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں بنا سکے کہ آپ ریلیف دے سکے,
تو آپ کو اپنا لیکن نقصان بگیر ہو رہا صاحب آئی ایم شیور آپ سوشل میڈیا صبح سے فالو کر رہے ہوں گے، تو میں نے جو سرسری طور پہ دیکھا تو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کی فوج کے، اس میں کچھ خلاف ٹویٹس جا رہی ہیں، کچھ فیور میں جا رہی ہیں، اور یہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے آتا ہے بار بار، اور یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ ہمارے ووٹر کی اس کی صلاحیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس کو انفلوئنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ بیکاز فار می اٹ واز ویری ڈسٹربنگ، اس میں لکھا ہوا کہ آپ ریزائن کر دیں، کہ آپ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. یہ والے ٹرینڈز جو بار بار چلتے ہیں، اس میں پولیٹیکل اکانومی ڈسکس کرنا تو دور کی بات، ہم تو اصل میں مسئلوں ایک بیسک مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں. اس میں بات یہ ہے، یہ پولیٹیشینز فالٹ ہے. دیکھیں نا، ہر پارٹی کا اپنا سوشل میڈیا ہے اینڈ دے انکریج دیم، جس کے فیور میں ہم بات کرتے ہیں. واٹ کنسرن آپ آرمی کو کیوں یہ کہتے ہیں؟ بات یہ کہ جب آپ نے اکتوبر میں آرمی نے کہہ دی وی آر آؤٹ، نہیں کرنا. اب آپ کو پولیٹیکل میلز ہیں، پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، آپ پولیٹیکل اپنی تحریک بھی چلا سکتے ہیں، آپ جلسے بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مائنڈز کو مولڈ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈ یہ اس میں دیکھیں، پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد انیشیٹو ہوتا ہے. Government had to set the pace, government has to take the initiative, government have to diffuse the situation. Instead اگر آپ اس کو اور volatile کریں گے اور خراب کریں گے، اس سے ملک کے حالات بگیر خراب ہوں صاحب گے. آپ کی علم میں ہے کہ کیا واقعی ایک سروس مین مل رہے ہیں عمران خان سے جا کے؟ کیا واقعی ایک سافٹ کارنر ہے عمران خان کے لیے؟ دیکھیں، ایکس سروس مین نہیں، ناٹ آل، یہ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ہیں جن کے، دیکھیں، ایک ہے آرمی ایکس سروس مین سوسائٹی. It's not a political forum. They work for the welfare of retired officers, JCOs, ان کی فیملی، شہداء کی فیملی کے لیے. اس کانٹیسٹ میں نہیں ملنا چاہیے. انڈیویجول anybody want to join political party after 2 years, there is no harm. ہر ایک کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے یہ استعمال کرے میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. بٹ آئی فیل ٹو ٹاک اگینسٹ آرمی بائی اینی ون. کبھی آپ نے انڈیا میں، آپ نے کسی ملک میں دیکھا ہے کہ اپنی فوج کے بارے میں بات کرے؟ وہ فوج جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہر روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہر روز ہمارے ینگ آفیسر شہید ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. عمر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب ہم نے پہلے ادوار میں یہ چیز اتنا تیزی سے نہیں دیکھی، ہوتا تھا ایسے، لیکن اب یہ بہت فریکوینٹلی ہوتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل بڑی obvious سی بات ہے. دیکھیے، اکانومی بھی اس مسئلے سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے نا یہ جب تک ہم یہ ہائیبرڈ نظام ٹائپ کے تجربات کرنا نہیں چھوڑیں گے نا، یہ ملک نہیں ٹھیک ہونے کا. اور ان کا نتیجہ، جنہوں نے وہ بیساکھیاں فراہم کی عمران خان کو، اس کا نتیجہ عمران خان تو بنیادی طور پر ایک محسن کش آدمی ہے. آپ ان کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس شخص نے ان پر احسان کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہی کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ایک فرد، ایک جماعت نہیں ہے. آپ کو یہ اور مجھے بہت اچھی طرح علم ہے کس طرح ذہن سازی کی گئی ہے کہ پاکستان کا ایک ہی مسیحا ہے. اور یہ جو ود ان دا انسٹیٹیوشن بھی جو ایکس سروس مین کے حوالے سے آپ بات کریں گے، یہ اسی ذہن سازی کا شاخسانہ ہے. 5 سال مسلسل ٹی وی پہ چلتا رہا، اور آپ بھی بطول میں جانتا ہوں اس سارے معاملے کی وکٹم ہے کہ یہ چلتا رہا کہ بھائی وہ باقی سارے سیاستدان غدار ہیں، ایک ہی مسیحا ہے. 5 سال ہمیں مثبت رپورٹنگ کا حکم ملتا رہا. 5 سال جو ہے جو بنیادی طور پر بہتر صحافی تھے، جو سچ بات کہنا چاہتے تھے، انہیں نوکریوں سے نکال کے گھر میں بٹھا دیا گیا. ان کے خلاف بڑی غلیظ کیمپین چلائی گئی. کیا نتیجہ ہوا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ہم میثاق معیشت، میثاق سیاست، میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ کس طرح اس طرح کے ہائیبرڈ نظام پہ ہم نے بیساکھیاں فراہم نہیں کرنی.
عمار صاحب آپ کا اس پہ کیا ریاکشن ہے کہ یہ آپ تو ہائیبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں، لیکن خبریں یہ تھی کہ اس ہائیبرڈ نظام کو پریزیڈنشل نظام میں تبدیل کر دیا جانا تھا. ڈو یو تھنک اٹ واز ایکچولی دیر اور ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے خرم دستگیر نے کہا؟ دیکھیے، میں خرم دستگیر کو بڑے سہولت سے بیل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی وہ خرم دستگیر پہ بیچارے پہ پتہ نہیں کیوں اتنا شور مچ رہا ہے. وہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اس سے پہلے 10 دفعہ پہلے ہو چکی ہے. وہ بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. مریم نواز نے کی ہے، نواز شریف نے ڈھکے چھپے انداز میں کی ہے. اور یہ بات بڑی واضح تھی کہ یہ عمران خان ایک ہائیبرڈ نظام بنانا چاہتے تھے، جنرل فیض کو چیف بنانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا پلان تھا کہ اگلے 10 سال تک وہ حکومت کریں گے. اپوزیشن کی تمام جماعتیں، وہ سارے صحافی جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا مقدر جیلیں، ان کی کال کوٹڑی ہوگی. تو یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے. اور ظاہر ہے اگر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو کال کوٹڑیوں میں ڈال دیتا، تو کون سی سیاست ہوتی، کون سی جمہوریت ہوتی. اور عمران خان نے کچھ بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ 3.25 سال کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں پروو کی ہیں. ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے ہمارے مسعود صاحب، ایک اور زاویے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ دیں، آپ اپنی اوپینین دیں. ای سی پی نے ریزرو کیا ہے پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک گیم چینجر ہوگا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، اور پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آنسریبل ہوں گی؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں عمران خان کے ساتھ نا ابھی بھی بہت لاڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے یا بتائی جاتی ہے خفیہ ملاقاتوں میں کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر ری ایکشن کا ڈر ہے کہ یہ اگر ابھی یہ کر رہے ہیں تو بعد میں یہ کیا کریں گے، جو کہ نہایت بودی دلیل ہے. یہ کوئی اچھی دلیل نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ وزیر اعظموں کے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جب چیف جسٹس پھنکار کے کہتے تھے کہ ہر روز عدالت لگے گی، چھٹی والے دن بھی عدالت لگے گی، معاملہ طے ہوگا، الیکشن سے پہلے طے ہوگا، الیکشن سے پہلے یہ جیل میں جائیں گے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. تو تحریک انصاف کا صرف یہ ایک کیس نہیں ہے، تحریک انصاف کے بہت سارے کیسز ہیں. جہاں تک فارن فنڈنگ کے تعلقات ہے، بطول آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں پہلے جہاں رہتا تھا میرے پڑوس میں اکبر ایس بابر صاحب رہتے تھے. ہم لوگ اکثر شام کو واک کیا کرتے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ اس کے اندر جو بدعنوانیاں ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی نہیں ہیں بلکہ اربوں کی ہے، اور اس میں بدعنوانی نوعیت بہت تکلیف دہ ہے. کسی سے خیر کینسر کے مریضوں کے لیے خیرات مانگی گئی اور وہ پیسے پارٹی فنڈنگ میں استعمال کیے گئے. دنیا میں جو ایسے گروپ جو منی لانڈرنگ میں امریکہ میں مطلوب ہیں، ان کو وہ تحریک انصاف کی فنڈنگ کرتے رہے. اور اس میں الیکشن کمیشن کے لاز بالکل کلیئر ہیں. آپ فارن فنڈنگ سے پاکستان میں سیاست نہیں چلا سکتے، ورنہ تو کل کو یہاں پر ایک پرو امریکہ، پرو روس اور پرو چائنا. لیکن آئی ہوپ کہ جو فیصلہ ہے وہ ایسا ہو کہ وہ ہضم بھی کیا جا سکے اور وہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا باب کھولے. بریگیڈیئر حارث صاحب، آپ اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ فیصلہ کتنا اہم ہے. مسٹ نو کہ ایک تو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا، سب پارٹیوں کو ڈیسائیڈ کریں. کیا میرے خیال میں جو مسلم لیگ اور پی ایم ایل پیپلز پارٹی میں ہوگا وہ بھی ایوری بڈی نوز یہ پولیٹیکل ہوتا ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. اگر آپ کو انڈیویجول نہیں یا وہاں پر آپ کے اگر کوئی آرگنائزیشن یا وہاں کی پولیٹیکل پارٹی یا سی آئی اے یا موساد یا کے جی بی فنڈنگ کرتی ہیں، یس اٹ از جو ہے یہ آپ کی اس میں آ جاتی ہے فارن فنڈنگ کے اندر، جس میں یہ اگر کسی نے ویسے آرگنائزیشن نے آپ نے مسلمان آپ کے لوگوں نے اور آپ کی کمپنی نے دیے جو ایلیگل کام نہیں کریں، دین اٹ کین پروہیبٹڈ. آپ کو پیسہ ضبط کر دیں. یو کانٹ بین آ پارٹی وچ از دی لارجسٹ ڈیموکریٹک پارٹی ان دا کنٹری. یہ ایک جو ہم نے مہم چلائی ہوئی نا، وی شوڈ ٹاک ریشنل. اور یہ اکبر کو کس کو نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوا وینم اتنا تھرو کر رہا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پورے پاکستان میں اس کی جڑیں ہیں. اور پھر ایک اس کا ایک اپنا اسٹیچر اپ بنا ہوا پارٹی کا، 150 لوگ اس کے ایم این اے ہیں. آپ کہتے ہیں اس پارٹی کو بند کر دیں گے، اور یہی تو وہ ریپیٹ رہے ہیں الیکشن کمشنر کا. الیکشن کمشنر از ٹوٹلی بائسڈ، لیٹ بی ویری کلیئر. ہی ول ناٹ ہولڈ فیئر اینڈ فری الیکشنز. آپ دیکھیں گے ضمنی الیکشن جو بائی الیکشن ہے کیا ہونا ہے، اس سے کیا حالات ہونے ہیں. یہ آپ کے انسٹیٹیوشن تباہ کر رہے ہیں، اس طرح کے انسٹیٹیوشن جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ آ کے اور یہ کر رہے ہیں. آئی تھنک ان میں جب تک آپ ریشنل نہیں کریں گے یہ اسی طرح پرابلم چلتی رہے گی. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں یہ جو نیریٹو بلڈ کیے جاتے ہیں نا،
نریٹو اس وقت عمران نواز شریف ڈیڈ کرپشن, اس کو ہائی کورٹ نے سزا دی ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اسی الیکشن کمشنر کو عمران خان نے لگایا, یہ اپوائنٹمنٹ ساری عمران خان کے دور میں ہوئی, پھر وہ اسی پہ اعتبار نہیں کرتے. جو ہو گئی, اگر وہ ہاسٹائل ہو جاتا ہے اور ایک کلیئر نظر آ رہا ہے کہ واٹ ہی از ڈوئنگ اٹ, تو دیر از نو ہارم ٹو برنگ ابھی اگلے الیکشن کے لیے. اگر آج اب نیا الیکشن کمشنر صحیح کنسنسس کا لگا دیتے ہیں تو پھر یہ بکرنگ نہیں ہوگی, ورنہ یہی ہوگا اگر پی ایم ایل ہارے گی وہ شور مچائے گی, یہ ہارے گی شور مچائیں گے. میک اپ ان بائس امپارشل, اور یہ سلطان نے تو بڑا کلیئر شو کر دیا, اس سے تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھے ایز انڈیپینڈنٹ شہری ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہی از بائس. جیسے وہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کی مخالفت کرتے رہے وجاؤٹ اس کے کہ ابھی یہ جو بائی الیکشن ہو رہے ٹرائی کرتا نا, ایک کیوں نہیں لیکن بریگیڈیئر صاحب جو ای وی ایمز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی پریکٹیکل نہیں ہے. It took decades for other countries to implement them countrywide. آپ کی ہر چیز, آپ کا جو ہے وہ بائی میٹرک ہے, آپ کی شناختی کارڈ, آپ کا اے ٹی ایم, آپ کی ہر چیز, ایون جو لو گریڈ کا ان پڑھ ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ ٹرائی تو کریں نا, تبھی تو ٹھپا جو بھی ہو رہے ہیں 20,000 کے ووٹ ڈلیں گے بائی الیکشن میں, کیسے روکیں گے اس کو؟ دس از اونلی وے. لیکن مینیپولیشن تو ای وی ایمز میں بھی ہو سکتا ہے, انڈیا میں ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیے, جب ایک انڈیا میں ایگزامپلز ہیں, انٹرنیٹ ہے ہی نہیں, there is not انٹرنیٹ کنیکٹڈ. بات یہ کہ آپ ایک ٹرائل کریں, ایک بائی الیکشن میں ایک الیکشن لگاتے, الیکشن میں ٹرائی تو کریں نا. باؤٹ واٹلی کہہ دینا کہ نہیں, اب یہ تو آج تک 2014 کو ڈیسائیڈ کہ ایک آپ نے پائلٹ پروجیکٹ کرنا ہے, اس الیکشن کمیشنر نے کیوں نہیں کیا؟ ہاؤ دے ور ناٹ پریپیئرڈ ٹو ہولڈ الیکشن ود ان 90 days. Why did they say کہ we'll take 7 months? Somebody should be, سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا ان سے, باقی تو بات چھوڑ دیں. ٹھیک ہے عمار صاحب, مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. اس وقت ملک میں لیڈ کون کر رہا ہے؟ اس وقت جو کیوٹک سچویشن ہے, اس وقت جو پولیٹیکل اکانومی جس نہج پہ ہے, پاکستان کو آنسریبل کون ہے, عوام کو آنسریبل کون ہے جو ٹی وی پہ آ کے بات کر رہا ہے کہ یہ دس از دا ایمرجنسی, دیز آر دا اسٹیپس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, یا آدھا ادھورا حوصلہ دے دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جی عمار مسعود صاحب پلیز آپ جواب دیجیے گا. جی بالکل گورنمنٹ کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو اور شہباز شریف کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, اور اعتماد میں لے کے انہیں ایگزیکٹ سچویشن بتانی چاہیے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں بریگیڈ صاحب نے جو باتیں کی ان کے اوپر کچھ کامنٹ کر سکتا ہوں. جی بالکل ضرور کریں, موسٹ ویلکم. جی اچھا, بریگیڈ صاحب نے وہی باتیں کی جو تحریک انصاف والے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا منصب ایک دفاعی تجزیہ کار کا ہے تو دفاع کے معاملات پر بات کریں, سیاست پر اور ایک جماعت کے حق میں اتنی مدلل دلیل اچھا وہ تو خیر سبھی کرتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ای وی ایم کا مسئلہ ہے کہ شاید اس میں 43 ارب روپے کی انویسٹمنٹ درکار ہے. پاکستان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے ای وی ایم لے کے آئے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ نواز شریف کو کرپشن پہ نکالا گیا, نواز شریف کو کرپشن پہ بالکل نہیں نکالا گیا, ان کو ایک کامے کی بیس پہ نکالا گیا. اور مجھے جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے اس گفتگو سے, وہ جو ویٹرن آف پاکستان جو ایکس سروس مین کی سوسائٹی تھی اس میں جو گفتگو ہوئی تھی, مجھے وہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ مطلب ویٹرنز آف پاکستان اتنے بڑے جنرل علی قلی خان اور باقی سارے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو برطرف کرو. یہ ان کا کام ہے بھائی, نہیں بریگیڈیئر حارث صاحب از ناٹ پارٹ آف اٹ, وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں. آئی تھنک ہی از سین انف ٹو ناٹ انڈورس دیٹ. آئی ایم شیور. Obviously, I don't talk politics in any case. جی عمار مسعود صاحب. تو میرے خیال میں ہمیں جو معاشی بدحالی ہوئی ہے اس کو صرف ان 2 مہینوں پر رکھ کر سوال جواب نہیں کرنے چاہیے کہ ہم 2 مہینے میں کیا ہو گیا. کوئی ملک 2 مہینے میں نہ خراب ہو سکتا ہے نہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے. یہ خرابی جو ہے کچھ پہلے سے پیدا ہوئی ہے. 4 سال تک اس معیشت کا یہی حال تھا. لیکن عمار مسعود صاحب یہ تو مانے نا کہ وقت ضائع ہوا ہے, یہ تو مانے نا کہ تیاری نہیں تھی, یہ تو مانے نا کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے, یہ تو مانے نا کہ اتحادی ناراض ہو رہے ہیں. میں ہم میں سے کوئی ایک بات کر لے. جی عمار مسعود صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم حساب لگانا چاہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں یہ ملک کیوں, 2 مہینے میں یہ ملک کیوں نہیں ٹھیک. اس ملک اور اب
क्लियर सी बातें हैं कि वो जो माहिदा IMF के साथ हुआ उसकी वजह से हम इस मामलात पर पहुंचे। उस वक्त तो सारे आकर हमें रियासत मदीना की मिसालें दिया करते थे। उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठता था कि ये मुआहिदा क्यों, हम चीख चीख के मर गए कि आप पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रख रहे हैं, आप स्टेट बैंक के गवर्नर। ठीक है, बस मैं हारिस साहब आपका लास्ट कमेंट ले रही हूँ, देन आई हैव टू क्लोज। मेरा ये है कि देखें, अगर ऐसी बात थी, इनको आने की जरूरत नहीं थी, उनको भुगतने देते ना, दे शुड हैव बीन आंसरेबल। यही तो पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने आके और जो कर दिया, उनको आने देते, खुद ही ग्राफ डाउन होता, इलेक्शन आते, PML आराम से जीत जाती और अब आवाम को मैंडेट ही ना देखे, उनको भुगतने तो देते, आपने उनका ब्रिज में इजी कर दिया, दे आर वेरी हैप्पी नाउ। बात ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिगिरी हारिस साहब और अमार मसूद साहब ने जो हमें ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।